سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 آیت نمبر 54، اللہ نے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، من یرتد منکم عن دینہ، اگر تم اس دین سے ارتداد کرو گے، پھر جاؤ گے، اس دین کا کام نہیں کرو گے، چھوڑ دو گے، فسوف یأتی اللہ بقوم یحبہم ویحبونہ، ہم ایک ایسی قوم کو لے آئیں گے جو اللہ سے محبت کر رہی ہوگی، اللہ ان سے محبت کر رہا ہوگا، تم کو ہٹا دے گی، تم کو نیست و نابود کر دے گی اگر تم نہیں کیے اس دین کا کام۔ اگر تم دین مر رہا تھا، دین فنا ہو رہا تھا، دین کے لیے تمہاری ضرورت تھی، ایمان والے تھے تم، لیکن کام نہیں کیے، تو ہم تم کو ہٹا دیں گے، دوسری کو لائیں گے۔ وہ دوسری قوم کیسی ہوگی؟ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبہم ویحبونہ، وہ ایسی قوم ہوگی جو اللہ تبارک و تعالی سے محبت کرے گی، اللہ ان سے محبت کرے گا۔ اذلۃ علی المؤمنین اعزۃ علی الکافرین، مومنوں کے ساتھ بڑی نرم دل ہوگی، عفو درگزر کرے گی، ان کے معاملات کو پکڑے گی نہیں، ان سے معافی تلافی کرے گی، ان سے نرم انداز میں اخلاقیات میں پیش آئے گی۔ اعزۃ علی الکافرین، کافروں پر بڑے سخت ہوں گے۔ ہاں، یہ صفت تو آج دیکھنے میں نہیں آتی، دیکھنے میں تو کیا بولنے میں بھی نہیں آتی، ڈر کے مارے کانپتا ہوں۔ ہاں، یمدم سمدم کا قصہ نہ بھائی ہے یہاں تو، لے سب بھی ہمارے بھائی، کائی کو بھی غلطی سوچتی تمہیں، یہ ایمان کی صفت بتایا جا رہا ہے جی۔ عزت علی الکافرین، کفار پر سخت ہیں، یہ مومنوں پر رحم دل ہے۔ اذلۃ علی المؤمنین اعزۃ علی الکافرین، پھر اس کے بعد ان کی صفت کیا ہوگی؟ یجاہدون فی سبیل اللہ، اللہ کے راہ میں جہاد کرنے والے ہوں گے۔ ولا یخافون لومۃ لائم، اس سلسلے میں وہ کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہیں کریں گے۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ ہے اللہ کا فضل، اللہ جس بندے کو چاہتا ہے دیتا ہے۔ واللہ واسع علیم، کہ اللہ تبارک و تعالی بڑا وسعت والا اور علم والا ہے۔ دوسری جگہ فاطر میں یہی مضمون ادا ہوا، یا ایھا الناس، لوگو انتم الفقراء الی اللہ، تم سب فقیر نادار ہو اللہ تبارک و تعالی کے پاس۔ کیا حیثیت ہے تمہاری؟ اللہ کے دین کو اگر اللہ کن سے پیدا کرتا اور اللہ تبارک و تعالی کن سے اسٹیبلش کرنا چاہتا تو تمہاری پرکا کی بھی حیثیت نہیں، اور اللہ چاہتا تو کر دیتا اور قائم ہو جاتا اس کا دین، لیکن اللہ کا اپنا ایک طریقہ ہے کہ بندوں کے ذریعے دین کو اسٹیبلش کرتا ہے۔ تو فرمایا کہ دیکھو تم فقیر ہو، تمہاری کوئی حیثیت نہیں، لیکن پھر بھی دین کے معاملے میں میں تمہارے ذریعے سے اس کو بلند کرتا ہوں کہ ان یشاء یذہبکم ویأتی بخلق جدید، اگر تم یہ کام نہیں کرو گے تمہیں اٹھا کے پھینکوں گا اور نئی خلقت کو لے آؤں گا، نئی قوم کو لے آؤں گا۔ وما ذالک علی اللہ بعزیز، اللہ کو بہت آسان ہے ایسا کرنا، کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ اسی طرح سورہ محمد کے آخری میں فرمایا کہ وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ، دیکھو اگر تم یہ کام نہیں کرو گے نا، ہم تمہیں بدلا کے چھوڑ دیں گے، تمہیں مٹا کے چھوڑ دیں گے، دوسری قوم کو تبدیل کر دیں گے، اور وہ قوم تم جیسی نہیں ہوگی، آرام پسند نہیں ہوگی، تم جیسی کیا ہے ایک طرف بیٹھنے والی نام نہاد قوم نہیں ہوگی، بلکہ یہ اللہ کے راہ میں تن مندن لگا دینے والی قوم ہوگی، ہم ان کو ان سے تبدیل کر دیں گے۔ ثم لا يكونوا امثالکم، تو معلوم ہوا کہ اصل چیز تمہاری سب سے بڑی بقا کی ضامن جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ تم تحریک کرو، تم حرکت میں آؤ، تم انقلاب کے لیے تن مندن لگاؤ۔ کیسے آئے گا؟ جیسے صحابہ نے ایثار کیا تھا، صحابہ نے قربانیاں دی تھی، صحابہ نے تن مندن لگایا تھا، ولو بالفرض ولو بالفرض ولو بالفرض، اگر ہم مل جاتے تو یاد رکھو ہماری سستی اور ہماری تناسانی اس حد تک لے ڈوبتی کہ آج اسلام کا نام لینے والا کوئی نہیں رہتا۔ اسی واسطے بعض لوگ کبھی کبھی کہتے ہیں کہ کاش کہ ہم اللہ کے رسول کے زمانے میں پیدا ہو جاتے تو ہم صحابی بن جاتے۔ ارے شکر ادا کرو پیدا نہیں ہوئے، صحابی کہاں بنتے، منافق بن جاتے۔
تمہارا اپنا کردار، تمہاری اپنی تناسانی، تمہاری آرام پسندی، تمہاری دنیا سے محبت، تمہارا انداز فکر، تمہارے لیے دنیا کی اہمیت، آخرکار اگر یہ صحابہ والا دور ہوتا تو آخرکار ہم منافقین ہی ٹھہرتے، کیونکہ منافقین کا کردار جب ہم پڑھتے ہیں اور اپنی آپ پہ نظر ڈالتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے اندر تو کوٹ کوٹ کر منافقت بھری ہوئی ہے۔ ہم تو وہی کام کر رہے ہیں جو اس وقت منافقین کر رہے تھے۔ منافقین تو کم از کم نماز پڑھتے تھے اور نماز کی پابندی کرتے تھے، فجر کی پابندی کرتے تھے، اور دوسرے طور پر جو اسلامی شاعر ہیں کم از کم اس کی پابندی کرتے تھے۔ آج کے مسلمان منافقین سے بھی بدتر ہیں کہ ظاہری طور پر جو اسلام کی پابندی کرنا ہے وہ پابندی بھی نہیں کرتے۔ تو حالت یہاں تک خراب ہے میرے بھائیوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مرکز السلام لنشر الاسلام مرکز اور مسجد کا تعمیری کام اختتام پذیر ہونے والا ہے، الحمدللہ الحمدللہ۔ میں نے الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے معائنہ کیا اس کام کا، اس مرکز کو میں پہنچا اور جو کچھ بھی کام وہاں پر چل رہا ہے اور جو باقی ہے اس کا میں نے مشاہدہ کیا، تو تقریباً کام الحمدللہ مکمل ہونے کے قریب ہے، اور باقی جو کام جو ابھی باقی ہیں وہ انٹیریئر کا کام ہے، اور اسی طرح لفٹ کا کام باقی ہے، اور اسی طرح ٹائلس وغیرہ جو ہے ڈالنے کا جو کام ابھی چل رہا ہے اب اس کی تکمیل ہونی باقی ہے۔ ذمہ داروں سے یہ بات سامنے آئی کہ ابھی تقریباً 45 لاکھ کی ضرورت ہے پوری طرح اس مرکز اور مسجد کی تکمیل کے لیے۔ تو جن حضرات نے بھی تعاون کیا ہے الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ ضرور اجر پائیں گے، جس طرح محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بشارت ہے، من بنا للہ مسجدا بنى اللہ لہ بیتا فی الجنہ، جو اللہ کے لیے مسجد کی تعمیر کیا اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک محل اللہ تعمیر کرتے ہیں۔ تو ہم گزارش کرتے ہیں ان لوگوں سے جو ابھی اس کار خیر میں ابھی تعاون نہیں کیا ہے یا تعاون کا ارادہ جو بنائے رکھے ہیں کہ جلد سے جلد اس معاملے میں آپ آگے بڑھیں اور اس کار خیر کو آپ تکمیل تک پہنچانے کے لیے اس میں آپ تعاون کریں۔ جنہوں نے بھی اس کار خیر میں کسی بھی اعتبار سے تعاون کیا ہے اللہ تعالیٰ ان کو اجر سے محروم نہ فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کو اجر عظیم سے نوازے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت جنت میں محل جو ان کے لیے تعمیر کیا جائے گا اللہ تعالیٰ ان میں آپ کو بھی اللہ شامل فرمائے۔